اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف رکھتے تھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام ذرا حیران ہوئے کہ یا سیدی یا رسول اللہ آج یہ نیا معاملہ دیکھا۔ تو سیدی نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ آج جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی تھیں اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور میں نے ان بد دعاؤں پر آمین کہا۔ اس حدیث شریف کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن باتیں یہ 3 ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے سیدی رسول اللہ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہوا۔ سیدی نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس والدین دونوں یا کوئی ایک آخری عمر میں آ کر رہا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی وہ بھی ہلاک ہوا۔ سیدی نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ بھی ہلاک ہوا۔ سیدی نے فرمایا آمین۔ اب یہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جو ظاہراً آپ کو کوئی اتنی بڑی معلوم نہیں ہوتی۔ سیدی کا اسم مبارک تو ہم چاروں طرف روز سنتے رہتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن پہ آواز آتی ہے، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آتی ہے، کبھی گفتگو میں لوگ، مگر اللہ تعالیٰ اتنا حساس ہے سیدی کے معاملے میں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں تم دنیا کا کوئی بھی کام تم کر رہے ہو اگر تمہارے کان میں سیدی رسول اللہ کا نام مبارک آ گیا تو تم لازماً درود شریف پڑھو، اتنی توجہ رکھو کہ سیدی کو ادب دو، سیدی کا ادب کرو۔ جو قرآن کہتا ہے نا کہ سیدی کے پکارنے کو اور سیدی کی آواز کو اور سیدی کی صدا کو عام لوگوں کی طرح یا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے معاملات نہ رکھو۔ تمہارے وجود میں سیدی کے معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے، سینسٹیوٹی ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم ڈرائیو کر رہے ہو، تم نے ریڈیو لگایا ہوا ہے، تم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، کسی بھی اہم محفل میں ہو، جب سیدی کا اسم مبارک آتا ہے تو تمہارے وجود میں ایک احتیاط آنی چاہیے۔ ایسے نہ گزر جاؤ جیسے تم عام معاملات میں، عام زندگی کی باتوں میں گزر جاتے اور کوئی فرق ہی نہ پڑے تمہیں۔ یہ بہت دیکھنے میں ہم لوگ آج کل کے معاشرے میں چونکہ یہ ادب ختم ہو گیا ہے لہٰذا لوگوں کو یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک چھوٹی نہیں، بڑی بات ہے یہ۔ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کہتا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ یہ سننے والے کا کام ہے کہ وہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ ہم جب اکثر ہوتا ہے کہ ہم جب لکھتے ہیں چاہے کتابوں میں لکھیں یا ٹویٹر میں لکھیں، کیونکہ جگہ سپیس محدود ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات سیدی رسول اللہ لکھ کے ہم صرف کریں۔ لکھنے والا بے شک لکھ دے سیدی رسول اللہ، یہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ سیدی رسول اللہ پڑھ کر دل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح مؤذن اذان دینے والا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا ہے تو وہ لاؤڈ سپیکر پر یا اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ سننے والے کا کام ہے درود شریف پڑھنا۔ جو دین ہے نا تم لوگوں کا، اللہ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے لیکن حساسیت کے ساتھ، سینسٹیوٹی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، احساس کے ساتھ۔ ایک دفعہ ایک بدو سیدی رسول اللہ کے پاس آیا اور فرمایا سیدی مجھے دین بتائیں کیا ہے۔
سیدی نے موٹی موٹی باتیں اس کو بتائی، اللہ اس کے رسول پر ایمان لا اور آخرت پر ایمان لا اور ملائکہ پر ایمان لا، فرائض پورے کرو اور حرام سے بچو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو۔ اس بدو نے قسم کھائی کہ سیدی جو آپ نے فرمایا ہے میں اتنا ہی کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ بالکل بنیادی باتیں اس کو بتائی گئی۔ جب وہ محفل سے چلا گیا تو سیدی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بدو کو دیکھو جو جا رہا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے تو جنتی ہے۔ ہمارے یہاں دین کا اتنا بھاری بوجھ ڈال دیتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ ہر شخص امام ابو حنیفہ ہے، ہر شخص امام احمد بن حنبل ہے، ہر شخص اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا جتنا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ایک عام مسلمان کے لیے ایک صاف ستھری اچھی زندگی گزار لینا ادب کے ساتھ کافی ہے اس کی مغفرت کے لیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اسلام کا سب سے منیمم لیول ہے، کم سے کم لیول ہے کہ تمہاری ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے عذاب سے محفوظ نہیں۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدی نے اس کو امت سے ہی خارج کر دیا۔ آج ہم پورے معاشرے میں سب، ہر کوئی، چاہے بادشاہ وقت ہو یا سبزی فروش ہو یا قوم کا، ہر کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ جس نے قوم کو دھوکہ دیا، سیدی نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف سبزی فروش کے لیے، یہ پوری قوم کے لیے۔ جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا، فمن غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے مسلمان پر تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق، قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں ملک میں کتنے قتل ہوتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرتے ہیں، کس طرح مسلمان ایک دوسرے کی عزتوں کے دھجیاں پھیرتے ہیں۔ پورا معاشرہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر حکمران تک ایک دوسرے کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا تھا؟ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ تو جن باتوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑی ہیں، اور صرف انسان ان باتوں پر جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں صرف ان پہ بھی عمل کر لیں تو انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ سیدی رسول اللہ کا جب بھی اسم مبارک آئے بہت محتاط رہا کرو درود شریف کے معاملے میں۔ یہ تو صرف سن کے درود شریف پڑھنا ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے سیدی رسول اللہ پہ درود شریف بھیجیں، وہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ اور دوسری آمین جو سیدی رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر، سوچیں جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور سیدی آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اس کے بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ اور یہ بھی آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فساد ہے کہ اولاد بے ادب ہو گئی ہے، گستاخ ہو گئی ہے۔ قرآن میں کتنی تفصیل سے یہ احکامات آئے ہیں کہ جب بوڑھے والدین تمہارے سامنے آئیں تو کبھی ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، یعنی لفظ اف استعمال کیا ہے قرآن میں، جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں اف ابو اب کیا بات کر رہے ہیں، اف کا لفظ تو لوگ کہتے ہیں، قرآن نے باقاعدہ لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ اف بھی نہ کہنا ان کے آگے، ادب سے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور دعا کرتے رہو ان کے لیے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ آج تم سب بچوں والے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے مجبور اور کتنے بے بس ہیں تم لوگوں کے سامنے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنی مشکل سے ماں باپ ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہو تمہارے والدین نے بھی تمہیں اسی طرح بڑا کیا تھا، اور شاید اس سے زیادہ مشکل کہ تم لوگ تو معاشی طور پر زیادہ خوشحال ہو، انہوں نے تو فاقے بھی کاٹے ہوں گے اور راتوں کو بھی جاگے ہوں گے، اور یہ پریشانیاں بھی ہوں گی کہ اگلے دن ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ ہماری پچھلی جنریشن زیادہ سخت وقت کاٹ کے آئی۔ آج جب انسان اولڈ ہومز میں جاتا ہے نا تو آپ کا دل اور جگر کٹ جاتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ تو چھوڑیں،
ایک مسلمان خاندان ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بوڑھے بوڑھے والدین اندر یہ اپنے اولڈ ہوم میں بند ہوتے ہیں، اور اکثر کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ سب کسی کی اولاد نہیں ہے، اکثر کی اولادیں ہوتی ہیں، کوئی امریکہ میں سیٹل ہے، کوئی یورپ میں سیٹل ہے، اور بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کرا کر چلے گئے، اور سال کے سال شاید اولڈ ہوم کے پیسے جمع کرا دیتے ہیں، آتے تو کبھی بھی نہیں ملنے کے لیے۔ اب وہ ساری زندگی کی دولت کا مال ہے، ساری زندگی کا عہدہ، رتبہ اور مقام کا مال ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور سیدی نے آمین فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے ماں باپ کے معاملے میں بہت محتاط رہو، وہ چلے جائیں گے پھر یاد آتے ہیں بعد میں، پھر خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز جو جبریل علیہ السلام نے جس پر بد دعا فرمائی اور سیدی نے آمین کہا، کہ وہ جس کو رمضان کے روزے نصیب ہوں اور وہ اس رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور حقیقت میں انسان وہ بہت ہی بد نصیب ہوگا، بہت زیادہ بد نصیب ہوگا۔ اور اس شخص کی بد نصیبی کا اندازہ کریں کہ کیا ہوگی، کہ جو ان تینوں باتوں پر جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور سیدی کی آمین اس پر صادق آتی ہو، نہ وہ سیدی کا ادب کرے، نہ ماں باپ کا ادب کرے، نہ اپنے رمضان سے وہ کو مغفرت کروا سکے، ایسے شخص کی بد نصیبی کا پھر استغفر اللہ رب العالمین۔ اب وہ اس کے بعد ساری زندگی حج اور عمرے کرتے رہے، ساری زندگی صدقات کرتے رہے، ساری زندگی روزے رکھے، نماز پڑھے، سب بیکار ہے اس کے لیے۔ ساری دنیا کے اعلیٰ ترین دولت اور عہدہ حاصل کر رہے، قارون کی دولت اور فرعون کا عہدہ حاصل کر لے، تب بھی بیکار ہے، تب بھی سراسر نقصان ہے اس کے لیے۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہو گیا، جو سیدی رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا، اور جو اس رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ لیلۃ القدر تو 84 سالوں کے برابر ہے، 1000 شہر ہے نا، 1000 مہینے، 1000 مہینے تقریباً 84-85 سال بن جاتے۔ آپ کی زندگی میں اگر ایک انسان کی زندگی میں 10 رمضان بھی آتے ہیں، آتے تو 40-50 رمضان ہیں، ہم 30-40-50 سال عمر ہے تو 50 رمضان آئیں، 10 رمضان بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 800-900 سال آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کے دے رہا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کا فرمان خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 84 سال سے بہتر ہے۔ اتنی زندگی پھر آپ کو مل جاتی کہنے کو، کیونکہ ہم اس زمانے میں بھی صحابہ نے شکایت کی کہ سیدی ہم تو تھوڑی سی زندگی ہے ہماری، ہم تو جلدی مر جاتے ہیں، 50-60 سال عمر ہے ہماری۔ پہلے زمانے کے لوگ تو زیادہ لمبے زندہ رہا کرتے، ان کے پاس تو زیادہ موقع تھا نیکی کمانے کا، ان کے پاس تو موقع تھا اللہ کے پاس عبادات اور نیکیوں کا۔ نوح علیہ السلام قرآن میں آتا ہے نا، 950 سال تو آپ نے صرف تبلیغ فرمائی، 950 سال صرف تبلیغ فرمائی آپ نے۔ تو اس پر سیدی نے فرمایا، اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ اس امت کی عمر کم ہے، تو لیکن ہم اس کو اجر وہی دے دیتے ہیں، موقع وہی دے دیتے ہیں جو پچھلی امتوں کو ہم نے دیا تھا، جن کی عمریں سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی۔ اس لیے لیلۃ القدر کا تحفہ عطا ہوا۔ اور پھر بھی اگر کوئی شخص، یعنی ایسے ہی ہے جسی شخص کو 5000 سال کی زندگی ملے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو ایسے بد نصیب کا پھر کیا کرنا۔ یہی بات کہی گئی ہے نا اس حدیث شریف میں، یہی بات فرمائی گئی ہے کہ زندگی ہم میں سے ہر شخص کو ظاہری طور پر سالوں کے حساب سے دیکھو تو 3-4-5 ہزار سال کی زندگی ملتی ہے۔ لیلۃ القدر کو سامنے رکھو تو، کیونکہ وہ ایک رات 84-85 سال کے برابر ہے۔ اتنے 1000 سال زندگی لینے کے بعد بھی کوئی شخص اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے پھر تو واقعی بڑا لعنتی ہوگا، وہ ایسا لعنتی کہ جس پر جبریل بد دعا کریں اور سیدی آمین فرمائیں۔ قرآن پاک میں جو سورہ عصر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے لوگ چھوٹی سی صورت میں پورے قرآن کی حکمت سمیٹ دی ہے۔
اللہ کے بندے بابے کہتے ہیں کہ قرآن اگر شاید نازل نہ بھی ہوتا اور یہ سورہ عصر نازل ہو جاتی تب بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کافی تھا۔ پورے دین کا خلاصہ اس چھوٹی سی صورت میں آ گیا۔ والعصر، زمانہ گواہ ہے اس بات کا، زمانہ گواہ ہے اس بات کا۔ آپ اوپر سے لے کے آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے دور اور وقت اور زمانے اور تہذیبیں گزری ہیں وہ سب گواہی دے رہی ہیں ایک بات کی، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان والا ہے، خسارے میں، گھاٹے میں، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تمام زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر تہذیب یہ گواہی دے رہی ہے کہ انسان تباہ ہو گیا، نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں۔ لیکن قرآن کا طریقہ پھر یہی آگے بتاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس گھاٹے میں نہیں ہیں۔ انسان نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان کے۔ اب اللہ نے 4 کنڈیشنز رکھی ہیں، یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، یہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب خسارے میں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے اس کے بعد حق بات کو پھیلانا شروع کیا، اور اس کے بعد جو مشکلیں اور پریشانی اور مصیبتیں آئیں اس پر صبر کیا۔ پورا دین اللہ نے آپ کو یہاں بیان کر دیا۔ آپ کو یہ جب ایمان کے درجات بتائے تھے تو یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ اصحاب الیمین ایک درجہ ہے جنتیوں کا، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مقربین میں سے ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے اوپر جائیں اور درجہ انعام والے میں سے ہوں، جو درجہ انعام ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ اس لیے یہاں پر سورہ عصر میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آپ پہلے درجہ یمین میں، اصحاب الیمین میں تو تم آؤ نا، پہلے تو اصحاب الیمین میں آنا پڑے گا، پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، لیکن اس کے بعد وہ سارے نیک صالح اعمال تمہیں کرنے ہیں پاکیزہ نیت کے ساتھ، اور اپنے ایمان کی ترقی کرنی ہے۔ وہ سارا سفر سمیٹ کے 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ جب عمل الصالحات کرو گے تو تم صالحین میں سے ہوگے۔ اور وہ بتایا تھا کہ عمل صالح وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، ثواب اور اجر کے لیے بھی نہیں۔ ثواب اور اجر کے لیے مسلمان اور مومن عمل کرتے ہیں، اور جو صالحین ہیں وہ اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، یریدون وجہ اللہ، وہ صرف اللہ کی ذات کے طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اللہ کا نور چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور لیکن صرف بات یہاں نہیں رک گئی کہ تم کہو میں ایمان بھی لے آیا اور میں سب کچھ اللہ کے لیے بھی کام کرتا ہوں، اب تم نے اللہ کے دین کا دفاع بھی کرنا ہے، اب تم نے حق کی اذان بھی دینی ہے، اب تم نے ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہونا ہے، یہ بھی ڈیوٹی ہے تمہاری۔ اس لیے آ گیا وتواصوا بالحق۔ تواصوا بالحق کا مطلب ہے نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا گارجین ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کو ذمہ دار ہے کہ اس کو بتائے کہ تم نے خیر کا عمل کرنا ہے، اور تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر ہے، تمہیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت کی، جان و مال کی۔ ہر مسلمان گارجین ہے ایک دوسرے کا، اور ظاہر ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہاری مخالفت ہوگی، اس لیے تواصوا بالصبر بھی کرنا ہے تم نے، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو کہنا صبر کرو، اللہ کرم کرنے والا، یہ وقت گزر جائے گا۔ ان پریشانی اور مشکلات کی وجہ سے ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے جو شخص درجہ انعام میں سے ہو سکتا تھا لیکن درجہ انعام میں نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمان یا مومن کے درجے پر ہی رک گیا، جو مقربین میں ہو سکتا تھا مقربین میں سے نہ ہوا لیکن اصحاب الیمین پر ہی رک گیا، یہ بھی تو ایک درجے کا خسارہ ہے، یہ بھی تو نقصان ہے، یہ بھی تو ایک درجے کا خسارہ ہے۔ جس طرح ہمارے کاروباری حضرات جو بات کرتے ہیں کہ اگر ان کو 100 روپے منافع ہونا تھا، منافع اگر 100 روپے ہونا تھا اور منافع ان کو 50 روپے ہوا، تو یہ نہیں کہیں گے 50 روپے منافع ہوا، کہیں گے 50 روپے کا خسارہ ہوا، کہ 100 ہو سکتا تھا لیکن 50 کا ہوا۔ تو اگر آپ درجہ انعام میں ہو سکتے تھے، آپ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو سکتے تھے، لیکن آپ صرف مسلمان ہو کے بمشکل جنت میں قدم رکھ سکے، تو یہ بھی تو ایک خسارہ ہے۔
تو صرف جنت میں جانا کامیابی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی وہ ہے۔ اسی لیے آپ کو الحمد شریف میں ہمیشہ وہ یہی تاکید کرتا ہے کہ اللہ سے جنت نہیں مانگو، اللہ سے درجہ انعام مانگو۔ آپ نے الحمد شریف میں جنت نہیں مانگی، آپ نے درجہ انعام مانگا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت مانگی ہے۔ اپنے دین کو شعوری طور پر سمجھو نا کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ سے مانگ کیا رہے ہو، اور جب تم مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے وہ درجہ انعام اور وہاں تک تم نہ پہنچ سکو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو یہ بھی تو خسارہ ہے۔ فوج میں جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جنرل آفیسر بنوں، خواہش تو ہوتی ہے، خواہش تو رکھتا ہے نا دل میں، وہ باقی نصیب ہے اس کا۔ ہر مسلمان جو داخل ہوتا ہے اسلام میں، یہ خواہش تو تمہیں رکھنی چاہیے کہ تم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور خالی جنت پہ راضی نہ ہو جاؤ۔ تو جو خالی جنت پہ راضی ہوا اس کو اللہ کہہ رہا ہے تم صالحین کے درجے تک آؤ، تاکہ درجہ انعام تو حاصل کرو، اور پھر اس کی آگے ڈیوٹی لگائی ہے۔ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ڈیوٹی ہے۔ پہلی دو چیزیں اس کے اپنا ایمان کا لیول ہے، مگر اس ایمان کے لیول تک پہنچنے کے لیے بھی زندگی کے جو سارے معاملات طے کرنے۔ لیکن حقیقت اگر دیکھو تو یہ سارے معاملات بھی تم اس آسان دین میں پورے کر سکتے ہو جو سیدی رسول اللہ نے اس بدو کو بتائے۔ فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کا باعث بنو۔ یہ نہیں کہ ان کو تم سے نقصان نہ پہنچے، ان کے لیے خیر کا باعث بنو، محسن کے درجے پہ جاؤ، ان کو خیر پہنچاؤ، احسان کرو اللہ کی مخلوق پر، صاف ستھری حلال پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے دل و دماغ کو ناپاک اور شیطانی وسوسوں اور امراض قلبی سے محفوظ رکھو، لوگوں کے لیے حسد اور کینہ اور بغض اور کنجوسی دل میں نہ پالو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نمازیں پڑھو، جو فرائض اللہ نے کیے ہیں، صدقہ خیرات کرو، کثرت سے استغفار کرو، سیدی پہ درود شریف پڑھو، والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے بہت کافی ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ اپنے والدین کا احترام اور ادب ہمیشہ، بد نصیب ہے وہ آدمی جو ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے۔ والدین کی دعائیں لو، تمہارے والدین اگر دنیا سے جائیں تو تم سے راضی ہونے چاہیے، تمہارے والدین کہیں اپنے منہ سے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، یہ گارنٹی، یہ آپ کو اسٹیمپ پیپر لینا ہے ان سے، آف کورس کاغذ پہ لکھوا کے نہیں لینا، محبت اور ادب اور دعا کا معاملہ ہے، لیکن والدین یہ گارنٹی دے، کہیں کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، اور یہ تمہیں خود اپنے دل میں معلوم ہے کہ سیدی رسول اللہ کا جہاں بھی اس میں مبارک آئے، سیدی کا معاملہ ہو، سیدی کا حوالہ ہو، تو تم اپنے دل میں ایک ادب محسوس کرو، ایک احتیاط کرو، درود شریف پڑھو، کبھی بھی سیدی کے معاملے میں کیجول نہیں ہونا ہے۔ اور تیسرا، رمضان کو پوری طرح استعمال کرو، ہزار خرافات انسان اس میں کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، قابو کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسپلن کرو، اس رمضان ہے ہی ڈسپلن کا نام۔ سارا سال جو روٹین گزر رہی ہوتی ہے اس کو ظاہر تبدیل کیا جاتا ہے، اس میں اپنا زیادہ وقت قرآن میں، ذکر میں، فکر میں، صدقات میں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے میں، اپنے گھروں کو رات کے وقت اگر مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تراویاں پڑھو، بچوں کو اس ماحول میں لے کے جاؤ، تراویاں پڑھو، میاں بیوی آپس میں چھوٹی رکعتوں کے ساتھ بھی تراویح پڑھے، آدھے پونے گھنٹے میں 20 رکعت بھی ہو جاتی ہے، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 12 کر لو، لیکن اہتمام کرو، گھر میں ماحول بناؤ، مسجد بناؤ، بچوں کو لگے، بچوں کی تربیت بھی ہے اس کے اندر، ان کو لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس کی یہ مقدس مہینہ ہے، اس کی ہم نے عزت کرنی ہے، اس کو عام کرکٹ سیزن کی طرح پارٹی ٹائم کر کے نہیں گزارنا ہوتا، یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ مہینہ اللہ اس کے رسول سے تعلق کے لیے بنا ہے۔ کھانا کم کرو، اتنا نہ کرو افطار اور اس کے بعد کھانے میں اتنا نہ بھر لو اپنے آپ کو کہ نعوذ باللہ تراویحوں کے وقت الٹیاں کرتے پھر رہے ہو، جو کہ عام طور پہ سارے مسلمان آج کے لیے یہی کر رہے ہیں، استغفر اللہ رب العالمین۔ یہ مہینہ اس لیے بنا ہے کہ تم بھوکے رہو، تمہیں بھوک کا احساس ہو، اس لیے بنا ہے کہ تمہیں پیاس کا احساس ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان سارے معاملات میں احتیاط اور ادب کرنے کی اجازت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ اجازت عطا فرماتا ہے تو انسان، اور اجازت اسی کو عطا کرتا ہے جو ادب اور محبت سے اس اجازت کو طلب کرتا ہے۔ اپنے والدین کا ادب کرو، سعیدی کے معاملے میں محتاط رہو، اور اس رمضان شریف کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ لوگوں پر کرم فرمائے، سیدی رسول اللہ کے صدقے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سے وہ کام لے جو اس دور میں سیدی رسول اللہ کے شیر اور دلیر امتی جو خوش نصیب منتخب کیے جائیں گے امت کی حفاظت کے لیے، امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے، سیدی رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ میں وہ سعادت کی زندگی، اور جب وقت آئے تو پھر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔